بدھا کی اصطلاح بجائے نام کے ایک عنوان ہے، اور بدھ مت مانتے ہیں کہ ماضی اور مستقبل کے بدھوں کی لا تعداد موجود ہے۔ تاریخی بدھ، جسے گوتم بدھ یا محض بدھ کے نام سے جانا جاتا ہے، موجودہ ہندوستان کے نیپالی سرحد پر شاکیوں کے ایک شہزادے کے طور پر پیدائش ہوئی تھی۔ بدھ مت اور کا بانی مہاتما بدھ بنیادی طور پر ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس مذہب یا مت پر اسی لیے ہندو دھرم کے عناصر کا شدید غلبہ پایا جاتا ہے۔ جس طرح برہمنیت میں مذہب اور فلسفہ کا امتزاج ہے، اسی طرح بدھ مت کے مذہبی احکامات میں بھی فلسفیانہ خیالات کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ بدھ مت پر یہ فلسفیانہ اثر اس کے بانی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، جس نے اپنی تعلیمات سے انسان کے لیے اعلیٰ قسم کے تصوف اور بلند اخلاق کے حصول کو آسان بنا دیا تھا۔ بدھ مت اہم عالمی مذہب اور فلسفہ شمال مشرقی ہندوستان میں چھٹی اور چوتھی صدی قبل مسیح کے درمیان قائم ہوا۔ سدھارتھ گوتم کی تعلیمات کی بنیاد پر، جسے بدھ کہا جاتا ہے، بدھ مت اپنا مقصد مصائب سے فرار اور پنرجنم کے چکر سے نروان کا حصول ہے۔ یہ مراقبہ اور بعض اخلاقی اصولوں کی پابندی پر زور دیتا ہے۔ بدھ کی تعلیمات کو ان کے شاگردوں نے زبانی طور پر منتقل کیا تھا۔ اپنی زندگی کے دوران اس نے بدھ خانقاہی نظام قائم کیا۔ اس نے اپنے وقت کے ہندو مت کے کچھ نظریات کو اپنایا، خاص طور پر کرما کا نظریہ، لیکن اس کے بہت سے عقائد اور اس کے تمام دیوتاؤں کو بھی مسترد کر دیا۔ ہندوستان میں شہنشاہ اشوک نے تیسری صدی قبل مسیح کے دوران بدھ مت کو فروغ دیا، لیکن آنے والی صدیوں میں اس میں کافی کمی آ گئی اور 13ویں صدی تک وہاں تقریباً ناپید ہو گیا۔ یہ جنوب میں پھیلا اور سری لنکا اور جنوب مشرقی ایشیا میں پروان چڑھا، اور یہ وسطی ایشیا اور چین بشمول تبت، کوریا اور جاپان سے ہوتا ہوا کافی دور تک منتقل ہوا۔ 19ویں صدی میں بدھ مت یورپ اور امریکہ میں بھی پھیل گیا، اور یہ 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں مغرب میں تیزی سے مقبول ہوا۔ بدھ مت کی بنیادی تعلیمات کا خلاصہ 4 عظیم سچائیوں میں کیا گیا ہے، جن میں سے چوتھا راستہ 8 گنا ہے۔ بدھ مت کی 2 بڑی شاخوں مہایان اور تھیرواد نے مخصوص طرز عمل اور کیونیکل متن کے منفرد مجموعے تیار کیے ہیں۔ 21ویں صدی کے اوائل میں بدھ مت کی مختلف روایات کے ایک ساتھ 375 ملین سے زیادہ پیروکار تھے۔ مہاتما بدھ، جس کا تعلق ہندوستان کی ریاست اجودھیا سے تھا، 563 قبل مسیح میں راجا سدھوں کے ہاں گوتم ترائی کے مقام پر پیدا ہوا۔ ولادت کے 7ویں دن اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ نومولود بچے کا نام سدھارتھ رکھا گیا، جس کے معنی کامیاب و کامران کے بنتے ہیں۔ گوتم نے اپنے بچپن میں شہزادوں کی طرح ناز و نعم سے پرورش پائی، وید پڑھی اور سنسکرت زبان میں مہارت پیدا کی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے 16 سال کی عمر میں اس کی شادی یسودا نامی خاتون سے ہو گئی۔ 26 سال کی عمر تک اس نے ایک خوشگوار متحلانہ زندگی گزاری۔ اس کے ہاں ایک لڑکا بھی پیدا ہوا۔ اس دوران ایک دن جب وہ سیر کے لیے شاہی محل سے نکلا تو اس نے ایک بوڑھے شخص، ایک مریض اور جنازے کی صورت میں زندگی کے تلخ حقائق کا مشاہدہ کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ انسانیت مصائب و آلام میں گھری ہوئی ہے۔ ان تینوں مناظر نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا ان مصائب و آلام سے انسانیت کو نجات دلائی جا سکتی ہے۔ ان مصائب کے حل کی تلاش کے لیے بالآخر اس نے شاہی محل چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ 30 سال کی عمر میں ایک سہانی رات اس نے شاہی محل کو خیرباد کہا اور جنگل کی راہ لی۔ نروان کی تلاش میں وہ مختلف مقامات کا سفر کرتے ہوئے سرگرداں پھرا۔ برہمنوں کی طرح اس نے کٹھن ریاضت یا تیاگ کا راستہ بھی اختیار کیا۔ اس ریاضت میں گوتم نے اپنی ذات کی نفی اس شدید انداز میں کی کہ وہ کئی بار مرتے مرتے بچا، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تہذیب نفس سے حق کی آگاہی ممکن نہیں۔ پھر اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ حقیقت جس کی تلاش میں وہ سرگرداں ہے خود اس کے اندر پنہاں ہے۔ اس لیے اس نے خود آگاہی کے حصول کے لیے پیپل یا انجیر کے درخت کے نیچے غور و خوض کرنا شروع کیا، اس عزم صمیم کے ساتھ کہ وہ عرفان و آگہی حاصل ہونے تک وہاں سے نہ اٹھے گا۔ اس درخت کے نیچے وہ 49 دن تک دھیان اور مراقبے میں محو رہا۔
آخر اماوس کی رات گوتم نے عرفان کی 4 منزلوں سے گزرتے ہوئے نروان یا زندگی کے اولین اصول دریافت کر لیے اور وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گوتم سے بدھ، جس کا مطلب ہے بیدار یا جاگا ہوا، بن گیا۔ وہ 4 عظیم اصول یا سچائیاں یہ تھیں: دکھا یعنی دکھ، زندگی میں دکھ اور تکالیف کا وجود ہے، یہ دنیاوی زندگی کا ایک ناقابل انکار حصہ ہے۔ دوسرا سمودیہ یعنی دکھ کی وجہ، دکھ کی بنیادی وجہ خواہشات، لالچ اور انسانی انا ہے۔ یہ وہ جذبات ہیں جو انسان کو دکھ اور پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ تیسری سچائی نیرود یعنی دکھ کا خاتمہ، دکھ اور تکالیف کا خاتمہ ممکن ہے جب انسانی خواہشات کو ختم کر دیا جائے تو سکون اور نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ چوتھی مکہ یعنی دکھ کے خاتمے کا رستہ، دکھ کے خاتمے کے لیے 8 اصول پر مشتمل رستہ ہے جسے 8 نکاتی رستہ یا آریہ ستانگ مارگ کہا جاتا ہے۔ یہ راستہ اخلاقی، ذہنی اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہی 4 حقائق بدھ مت کی بنیادی تعلیمات کا خلاصہ ہیں اور روحانی سکون کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ چوتھی سچائی مگا یعنی دکھ کے خاتمے کا راستہ 8 گنا راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو کسی کی زندگی کو مصائب کے بغیر گزارنے کے لیے رہنما کا کام کرتا ہے۔ اس 8 نکاتی راستے یا آریہ ستانگ مارگ کی تفصیل کچھ یوں ہے: درست نظر، درست ارادہ، درست گفتار، درست عمل، درست معاش، درست کوشش، درست تفکر اور درست مراقبہ یا یکسوئی۔ یہ 8 نکات بدھ مت کے پیروکاروں کو دکھ کے خاتمے اور روحانی سکون کی طرف لے جاتے ہیں۔ نروان پانے کے فوراً بعد بدھ اس بات پر ہچکچائے کہ آیا اسے دوسروں کو یہ دھرم سکھانا چاہیے یا نہیں۔ اسے اس بات کی فکر تھی کہ انسان جہالت، لالچ اور نفرت سے اس حد تک مغلوب ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے اس راستے کو پہچاننا مشکل ہوگا جو کہ بہت باریک اور گہرا ہے اور اسے سمجھنا بھی مشکل ہے۔ تاہم مہاتما بدھ نے نرمی اختیار کی اور تعلیم دینے پر رضامند ہو گئے۔ اس کے بعد مہاتما بدھ نے ہرن باغ کے مقام پر اپنا پہلا واعظ کیا۔ یہ واعظ بدھ مت کی تاریخ میں دھرم چکر کا موڑ کہلاتا ہے۔ اس واعظ میں مہاتما بدھ نے کٹھن ریاضت اور لطف اندوزی کی انتہاؤں کو یکسر مسترد کر دیا اور درمیانی راستے کا انتخاب کرتے ہوئے ہندو دھرم سے لگ ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد مہاتما نے مختلف مقامات کا سفر کرتے ہوئے اپنی تعلیمات کی اشاعت کی۔ بے شمار لوگ ان کے ہم خیال بن گئے۔ گوتم بدھ کا انتقال 80 سال کی عمر میں پیروا کے مقام پر 450 قبل مسیح میں ہوا۔ ایک گنڈا نامی طالب علم کے ذریعے کھانا کھلانے کے بعد اسے دوبارہ جنم اور موت کے چکر سے نجات ملی۔ علماء کا دعویٰ ہے کہ شاید اتفاقی طور پر اسے زہر دیا گیا ہو۔ پیچش سے مرنے سے پہلے اس نے اپنی باقیات کو ایک چوراہے پر ایک اسٹوپا میں رکھنے کی درخواست کی، لیکن اس کے شاگردوں نے انہیں آپس میں بانٹ دیا اور انہیں بدھ کی زندگی کے اہم مقامات کے مطابق 8 یا 10 اسٹوپوں میں دفن کر دیا۔ جب اشوک اعظم نے بدھ مت کو قبول کیا تو اس نے ان باقیات کو توڑوایا اور پھر ہندوستان بھر میں 84,000 اسٹوپاؤں میں دوبارہ تبدیل کر دیا۔ بدھ مت فی الحقیقت ماورا اور اخلاقی رجحانات کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف تو اس میں اپنشد کے بتائے گئے اصولوں کو منطقی طور پر بروئے کار لانے کی کوشش کی گئی ہے، دوسری طرف ہندو دھرم کی کثرت پرستی کے باعث پیدا ہونے والی اخلاقی الجھنوں کے خلاف ایک مؤثر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کثرت پرستی کی مخالفت بدھ مت نے اس شدت سے کی کہ اس میں خدا کے لیے بھی کوئی گنجائش باقی نہ رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس مذہب میں ارواح، فرشتے، آسمانی کتابیں وغیرہ بے معنی الفاظ بن گئے۔ مہاتما کے خیال میں اگر خدا ہے تو وہ بھی قوانین کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے جیسے دوسرے انسان جکڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح بدھ مت میں ہستی اللہ کا تصور مفقود ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے اس بڑے مذہب میں عبادات بھی معدوم ہیں۔ ابتدا میں بدھ مت کی تعلیمات صرف زبانی رہیں جو سینہ بسینہ لوگوں کو منتقل ہوتی تھیں۔ ان تعلیمات کو دائرہ تحریر میں لانے کی کوشش نہ کی گئی۔ گوتم بدھ کے انتقال کے 2 برس بعد اس کی تعلیمات کو قلم بند کیا گیا۔
بدھ مت کی کوئی ایک علامت نہیں ہے، متعدد تصاویر ہیں جو بدھ مت کے عقائد کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان میں کمل کا پھول، دھرم چکر، بودھی درخت اور سواستی ایک قدیم علامت جس کے نام کا مطلب خوشحالی یا سنسکرت میں خوش نصیبی کے ہیں شامل ہیں۔ ان میں سے بدھ ویل، جسے عام طور پر دھرم چکر بھی کہا جاتا ہے، بدھ مت کا ایک اہم علامتی نشان ہے جو بدھا کی تعلیمات، نروان یعنی روشنی کی طرف رستہ اور پیدائش اور موت اور دوبارہ جنم کے چکر یا سمسار کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ویل عام طور پر 8 دھاریوں پر مشتمل ہے جو نوبل 8 منارستے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس چکر کا مرکز اخلاقی نظم و ضبط کی علامت ہے۔ دھاریاں حکمت اور اخلاقی عمل کی علامت ہیں۔ بیرونی دائرہ یا رم مراقبہ اور دھیان کی علامت ہے جو سب کچھ ایک ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے۔ دھرم چکر کو اکثر سونے یا چمکدار رنگوں میں دکھایا جاتا ہے جو پاکیزگی اور روشنی کی علامت ہے۔ بعض اوقات اس میں اضافی عناصر جیسے کہ کمل کے پھول کی پتیاں یا تحریریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ بدھ ویل بدھ مت کے فن اور علامتی تصویری نمونوں میں ایک نمایاں نشان ہے۔ یہ جھنڈوں، اسٹوپاؤں، مندروں اور مذہبی کتابوں پر پایا جاتا ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو راست بازی اور ہوش مندی کے راستے پر عمل کرنے کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ بدھ مت کو اصل عروج اشوک اعظم کے عہد میں حاصل ہوا، جس نے بدھ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے دوسرے ممالک میں مشنری بھیجے، جہاں اسے اس قدر پذیرائی ملی کہ بدھ مت سری لنکا، چین، تھائی لینڈ اور کوریا جیسے ممالک میں ہندوستان کی نسبت زیادہ مقبول ہوا۔ آج سدھارتھ گوتم کی کوششوں کو دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے۔